باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ اور وہ جو بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ لوگوں کو جبراً برگشتہ کریں، مدین شہر میں آئے تاکہ وہاں بھی قربانی کرائیں، اور اسرائیل میں سے بہتیرے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن متتیہ اور اس کے بیٹے مستقل طور پر علیحدہ رہے۔ تو شاہی ایلچی متتیہ سے بات کر کے کہنے لگے کہ تو اس شہر میں رئیس اور معزز اور روبدار ہے، اور بیٹے اور بھائی تیرے جانبدار ہیں، پس تو پہلے سامنے آ جا تاکہ شاہی فرمان کو عمل میں لائے، جیسے سب قوموں نے بلکہ مردان یہودا اور یروشلم میں باقی رہنے والوں نے بھی کیا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے رفیقوں میں ہو جائے گا، اور تو اپنے بیٹوں سمیت سونے اور چاندی اور بہت سے تحائف پا کر عزت حاصل کرے گا۔ اس پر متتیہ نے بلند آواز سے جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بادشاہ کی مملکت کی تمام قومیں اس کی بات مان لیں اور ہر شخص اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہو کر اس کے فرمانوں سے راضی ہو جائے، تاہم میں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترک نہ کریں۔ ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے، ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ایک یہودی سب کے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا تاکہ مدین کی بھینٹ گاہ پر شاہی فرمان کے مطابق بھینٹ گزرانے۔ جب متتیہ نے یہ دیکھا تو اسے غیرت آئی اور اس کی کمر کانپی، اور شرعی فرائض کے موافق اس پر غضب طاری ہوا، اور وہ اس پر جھپٹا اور اسے بھینٹ گاہ پر ہی قتل کر دیا۔ اور اسی وقت اس نے اس شاہی منصبدار کو بھی قتل کر دیا جو جبراً قربانی چڑھواتا تھا، اور اس نے بھینٹ گاہ کو ڈھا دیا۔ یوں وہ شریعت کے لیے ویسے ہی غیرت مند ہوا جیسے فینحاس نے زمری بن سالو سے کیا تھا۔ اور متتیہ بلند آواز سے شہر میں اعلان کرنے لگا کہ ہر وہ شخص جسے شریعت کے لیے غیرت ہے اور جو عہد پر قائم رہتا ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اپنے بیٹوں سمیت پہاڑوں کو بھاگ گیا اور اپنی تمام جائیداد شہر میں چھوڑ گیا۔ تب عدل و صداقت کے بہت سے طالب بیابان میں چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔